نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کی مثال قرآن شریف میں خود اس طرح دیتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے، اللہ عز و جل روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اس کے روشنی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو، وہ چراغ رکھا ہو ایک شیشے میں یعنی قندیل میں، اور وہ قندیل ایسے ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ اس چراغ میں ایک برکت والے درخت کا تیل جلتا ہے جو زیتون کا ہے، اور نہ وہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کا تیل خواہ اسے آگ نہ بھی چھوئے بس جلنے ہی کو تیار ہے۔ روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ کریم جس کو چاہتے اپنی روشنی کی طرف راہ دکھاتے ہیں۔ اللہ عز و جل جو یہ مثال بیان فرماتے ہیں تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ عز و جل تو ہر شے سے واقف ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے، لہٰذا نور یا روشنی جیسی کہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس آیت میں اللہ کریم کو کائنات کی روشنی کہا گیا ہے، تو اس کا مقصد ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ ہدایت کا منبع، ہدایت کا اوریجن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ ہم اپنے دنیاوی آبزرویشنز سے یہ جانتے ہیں کہ روشنی ہی میں راستہ ملتا ہے، اندھیرے میں انسان کو راستہ نہیں ملتا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی روشنی راستہ دکھلانے والی ہوتی ہے۔ چنانچہ روشنی کی اس مثال سے لوگوں کے اوپر یہ علم کھلتا ہے، یہ معرفت کھلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہی راستہ دکھلانے والی ہے، اور پوری کائنات میں جو درست کام ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی ہدایت کی روشنی میں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین کا نور ہونے سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان میں ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ہی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے علاوہ ہر چیز اندھیرا ہے، ہر چیز ظلمت ہے، ہر چیز گمراہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام انسان تک وحی کے علوم کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر کو نہ ماننے سے، وحی کو نہ ماننے سے انسان ہمیشہ ظلمت کے اندر، اندھیرے کے اندر رہتا ہے، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ یونانی فلاسفہ عقل اور مجاہدے میں نابغہ روزگار ہونے کے باوجود وحی کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے ہدایت سے محروم رہے۔ مجاہدے خوب کیے نفس کو قابو کرنے کے لیے، عقل کے اوپر بھی بڑی محنت کی، لیکن کیونکہ وحی کی پیروی نہیں کی تو راستہ ان کو نہیں مل پایا ہدایت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا۔ تو اب سمجھیں کہ پانی کی مثال سے مولانا کا یہ بتانا مقصود تھا کہ جس طرح مچھلی کبھی پانی سے سیر نہیں ہوتی بلکہ پیدائش سے موت تک اسی میں ڈوبی رہتی ہے، ایسے ہی عارف باللہ بھی اللہ عز و جل کی بندگی میں ڈوبے رہنے سے کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے، کیونکہ عطاعت کی برکت سے ہر لمحہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حسن کی، ان کے کمال کی نئی نئی حقیقتیں کھل رہی ہوتی ہیں، نئی نئی کھڑکیاں کھل رہی ہوتی ہیں، اور ان کا عشق اس روز بروز بڑھتے ہوئے حسن کو دیکھ کر رنگین سے رنگین تر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پھر بوریت کیسی، پھر تو زندگی میں لطف ہی لطف رہتا ہے۔ ایسے شعر ہے، ادھر سے رک رک کے ہیں اشارے، ادھر ہیں عاشق بھی جاں کو ہارے۔ ادھر سے رک رک کے ہیں اشارے، ادھر ہے عاشق بھی جاں کو ہارے، جمال کی انتہا نہیں ہے، طلب کا بھی منتہا نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے جمال کی انتہا نہیں ہے تو طلب بھی بڑھتی چلی جاتی، پھر اس طلب کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اس حسن کے سامنے طلب بڑھتی جاتی تو پھر بوریت کیسی۔ اور اس طرح جو عارف باللہ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حسن کی معرفت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کائنات کی ہر شے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کے حسن کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کی عبادت صرف دوزخ سے بچنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس میں محبت اور خشیت دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ محبت اللہ تعالیٰ سے اور خشیت یعنی ڈر اللہ تعالیٰ کا، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جو اللہ تعالیٰ کے حسن کی کھڑکی ان کے قلب میں کھلتی ہے، ان کے ذہن میں کھلتی ہے، وہ ان کو ایک ایسی محبت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ پھر محبوب کی اطاعت ان کے دل کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہی معرفت عقل کے اندر کیا انقلاب لے کے آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا ایسا احساس دیتی ہے کہ بندہ دوزخ کو ایسی عظیم ہستی کی ناراضگی کی جگہ سمجھتے ہوئے اس سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو برداشت کرنا کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ جو معرفت حاصل کرنے والے ہیں، جو اہل اللہ ہیں، جنہیں ہم عارف باللہ کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حسن اور عظمت کا ادراک کائنات کے انہی واقعات اور انہی چیزوں سے کرتے ہیں جن سے کافر بغیر کچھ سیکھے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر شے میں آیا ہے، لیکن انہیں پہچاننے کے لیے ایمان اور تقوی والا قلب چاہیے۔ ایمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، منزل اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، اور تقوی سے اس منزل کو حاصل کرنے کی فکر پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ منزل کا علم ایمان سے ملتا ہے، اور منزل کی فکر یہ تقوی سے ملتی ہے، اور تقوی اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن شریف سے بھی ہدایت نہیں ملتی۔ جو دوسری آیت ہے قرآن شریف یعنی سورہ بقرہ کی دوسری آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ اس کتاب یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہ صرف پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، ہدل للمتقین، متقین کو ہدایت دینے والی ہے۔ اب جیسے جیسے اس ایمان اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حسن اور عظمت کھلتی جاتی ہے، بندے کے سامنے دنیا کے رنگ پھیکے پڑتے جاتے ہیں، دنیا کا حسن پھیکا پڑتا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اسے مخلوقات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جھلک نظر آتی ہے، اور پھر اس کے سامنے یہ حقیقت کھل جاتی ہے، اس کو اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کامل کی وجہ سے قائم ہے اور ان کے ارادے کے تحت کام کر رہی ہے۔ اس کائنات میں جو بھی خوبی ہے، جو بھی حسن ہے، جو بھی خوبصورتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ جھلک رہی ہیں۔ اس کیفیت اور اس ادراک حقیقت کو وحدت الوجود یا ہماؤست کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی کنٹروورشل سی ٹرم ہے، لیکن اس کی حقیقت انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ ہی ظاہر ہو رہی ہے، انہی کی حکمت، تخلیق اور حسن سے کائنات کا کل نظام چل رہا ہے، اور یہی علم اور یہی کیفیت صوفیہ کو تسلیم اور رضا کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے ساتھ ہونے والے ہر واقعے کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے لیے دل سے خیر تسلیم کر لیتے ہیں، اور ان کے نتائج پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں اور جو کچھ بھی کریں گے اس میں انہیں کا فائدہ ہے۔ اب کچھ صوفیہ جن کے قوا، جن کے سینسز اس اتنے بڑے علم کو، اس محبت کی اس کیفیت کو اور شدت کو برداشت نہیں کر سکے، تو وہ مجذوب ہو گئے، یعنی ان کی ذہنی حالت جو تھی وہ کمزور پڑ گئی، ان کے ہوش اڑ گئے اس محبت سے، اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، مخلوق تو ہے ہی نہیں نا، ٹھیک ہے۔ جیسے صبح سورج نکلتا ہے تو چاند و ستارے نظر نہیں آتے، اب کوئی کہتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا سائنس کا، وہ کہتا ہے جی جب صبح سورج آ جاتا ہے تو چاند ستارے چلے جاتے ہیں، ان کا وجود ہی نہیں رہتا کچھ نہ۔ جبکہ جن کو سائنس کا علم ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سورج نکل آیا ہے تو اس کی وجہ سے چاند اور ستارے نظر آنا بند ہو گئے ہیں، لیکن ہے وہ اسی آسمان کے اوپر، وہ غائب نہیں ہو گئے ہیں۔ تو جو صحیح صوفیہ تھے، محقق صوفیہ تھے، وہ تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی حسن کی جھلک ان کے اوپر عیاں ہو گئی ہے پوری کائنات کے اندر سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کائنات کا کوئی الگ وجود نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی روشنی ہے جس کی وجہ سے کائنات نظر آنا بند ہوگی، لیکن کائنات کا وجود موجود ہے۔ جبکہ جو مجذوب ہو گئے، ان کو جب کائنات نظر آنا بند ہوگی تو ان کا اللہ تعالیٰ کے تجلیات کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، باقی سب کا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی وجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے۔ انہوں نے اس چیز کو وحدت الوجود کہا، لیکن یہ ان کی ذہنی مدہوشی کی وجہ سے تھا، اور کیونکہ ان کے اوپر ایسی حالت میں شریعت نافذ نہیں ہوتی، اس لیے ان کو اس خیال پر گناہ نہیں ہے، بلکہ اس خیال کے آنے سے پہلے پہلے تک جب وہ ہوش میں تھے، جو تقویٰ انہوں نے حاصل کیا تھا اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب رہتے ہیں۔ اس کے بعد تو ذہنی حالت نہیں رہی نا، پھر تو ان کے اوپر شریعت کے احکامات نہیں آئیں گے۔ لیکن ان مجذوب حضرات کے یہ بات کہنے سے کچھ جو لا علم لوگ تھے یا کچھ جو نفس پرست لوگ تھے، انہوں نے اس کا مطلب کچھ اور نکالی، اور انہوں نے کہا کہ وجود بس ایک ہی، اور مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے۔ یہ بات توحید کے خلاف ہے۔ تو اس سے نہ صرف یہ کہ عقیدے میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے، شرک آ جاتا ہے اس کے اندر، بلکہ اس سے بہت سے اعمال بھی انسان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے وحدت الوجود کا جو اصل مطلب ہے وہ عام فہم انداز میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن وحدت الوجود کا مطلب یہ ہوا کہ تمام وجود کی وحدت، یعنی کہ ایک وجود ہونا، ٹھیک ہے۔ اور ہما اوس کا مطلب کیا ہوا؟ ہما مطلب یہ سارے، او سے مطلب وہ کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ وہی ہے، ہما اوس۔ تو اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ باقی ساری وجود اسی ایک حقیقی وجود یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کے سبب ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود اپنی ذات سے خود قائم ہے، اور باقی پوری کائنات
اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی وجود کی برکت اور فیض سے قائم ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ ختم ہو جائے گی، تو یہ دو الگ الگ وجود ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک وجود پہلے وجود کے حکم سے قائم ہے، تو اس لیے اصل وجود پہلا وجود ہے. تو یہاں وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا وجود جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے، یہ کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ اصل وجود اللہ تعالیٰ کا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اس کو قائم رکھیں گے، جب چاہیں گے اس کو ختم کر دیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کائنات کا وجود ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے. یہ دو باتیں ہوگی نا، کہ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے، یہ بات غلط ہے. کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود مبارک کی وجہ سے قائم ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، یہ دوسری بات ہے. تو وحدت الوجود کا مطلب یہ دوسری بات ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں احیاء العلوم کے اندر کہ توحید کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ بندہ صرف ذات باری تعالیٰ ہی کو موجود دیکھے. یہی صدیقین کا مشاہدہ ہے، اور صوفیہ اسے ہی فنا فی التوحید کہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مرتبے میں بندہ چونکہ وجود واحد کے سوا کچھ نہیں دیکھتا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا، اور جب وہ توحید میں اس استغراق کے باعث اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا تو اس ذات میں اس کا نفس اور مخلوق دونوں اس کی نگاہ کے لیے معدوم ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہوا کہ توحید کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی با کمال ہے جس کو اس کا ادراک ہوتا جائے تو باقی سارے وجود اس کی نگاہ سے اٹھتے چلے جاتے ہیں، تحلیل ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کی وجود اور قدرت کے سامنے ہے ہی نہیں. تو اس کی اپنی ذات کا احساس بھی تحلیل ہو جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے فنا فی اللہ. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز فنا ہو گئی، تو اس کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور ایسی کیفیت میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، نہ اپنی خواہش کے اوپر، نہ کسی دنیاوی ضرورت کے اوپر، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. تو توحید کا یہ بلند ترین درجہ جو ہے کہ اصل وجود صرف ہمارے رب کا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. باقی چیزیں ان کے حکم سے پیدا ہوئی ہیں، بعد میں پیدا ہوئی ہیں، اور جب ان کا حکم ہوگا تو ختم ہو جائیں گی. اور یہ جتنی بھی چیزیں بعد میں پیدا ہوئی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے سارے کام کر رہی ہیں. ان کی اپنی کوئی قدرت اور کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں جب کھلتی ہیں تو تعریف کی نظر سے کائنات کا وجود غائب ہو جاتا ہے. غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو نظر نہیں آتا. یہ ایسے ہی جیسے مردہ پڑا ہو ایک کمرے کے اندر، زندہ لوگ گھوم پھر رہے ہوں، اور ایک زندہ اس مردے کو کروٹ دلا دے، اس کو گھسیٹ کے ایک سائڈ پہ کر دے، اس کو چارپائی پہ رکھ دے، تو اس مردے کی اپنی کوئی حرکت نہیں ہے، وہ سب کچھ زندہ اس کے لیے کر رہا ہے. تو اصل جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ زندہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن مردے کا جسم تو موجود ہے، اس کا وجود تو الگ موجود ہے، ٹھیک ہے جی، اور زندہ کا وجود الگ موجود ہے. تو اس طرح سے دونوں وجود الگ ہے، لیکن کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کے تحت چل رہا ہے، اس لیے مؤثر وجود، حقیقی وجود صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے.